بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ بات مشاورت کے ساتھ طے کی ہے کہ آج کی پوری سیمینار اور پوری ریلی میں صرف پاکستان کا پرچم لہرائے گا اور پاکستان کے علاوہ کوئی پرچم نہیں لہرائے گا۔ کوئی آدمی از خود نعرہ نہ لگائے، کوئی آدمی از خود نعت نہ پڑھے، کوئی از خود کلام اور ترانہ نہ گائے۔ ہمارے 3 نعرے چلیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ آئندہ انشاءاللہ آپ نوٹ فرما لیں، ہر 14 اگست کو یہاں استحکام پاکستان سیمینار ہوگا اور یہاں سے لے کر سرگودا شہر ریلی نکلے گی۔ آپ سب اس میں تشریف لایا کریں گے۔ تمام احباب ریلی کی تیاری شروع فرما دیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ اس پہ قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے۔ اس پہ دل قربان ہے، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ میرے کندھے پہ رکھ دینا کیمرہ۔ ہاں ہاں بس ٹھیک ہے۔ میرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے۔
दरमियान में खदमत का मुजाहरा करने वाले हजरात जो है मजहबी चला रहे गाड़ियाँ चलो 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 आगे चलो अबू बकर को रिक्वेस्ट कर
رکھو تھوڑی جی بس بس آگے پیچھے اور آگے کر دو بس 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 پیچھے ہو جاؤ آپ آئیں پیچھے اب آپ کے سامنے آتے ہیں متکلم اسلام حضرت مولانا محمد علی اعظم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ میری چاہت کیا؟ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے اس جذبہ گل بوسی میں کچھ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں اپنوں کے نشتر سہرے نہ ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ معزز سامعین، ہم 14 اگست کو سب مل کر ایک عہد کریں، ہم آپس کے تمام فروعی اور سیاسی اختلافات کو بھلا کے پاکستان کے استحکام کے لیے مشترکہ جد و جہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے نیچے جمع ہیں اور جس پرچم کو ہمارے اکابر نے گاڑا ہم اسے ہمیشہ سر بلند رکھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، ہر وہ طاقت جو ہمارے ملک کے خلاف ہو ہم متحد ہو کر اس طاقت کا مقابلہ کریں گے۔ نمبر 4، ہمارے ہاں پاکستان کے خلاف اندرون ملک اور بیرون ملک جو سازشیں جاری ہیں ہم سارے متحد ہو کر ان سازشوں کا مقابلہ کریں گے۔ ہمارے سیاسی جماعتیں اپنے اپنے اسٹیج پر کام کریں، لیکن پاکستان کے پرچم کے سائے تلے ہم سب سیاسی اور مذہبی جماعتیں مشترکہ اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ ہر وہ فرقہ واریت یا ہر وہ اختلافی ناسور جو ہماری پاکستان کی سالمیت کو نقصان دیتا ہو ہم ہر اس طاغوت سے ٹکرائیں گے جو پاکستان کی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہو۔ میرا ملک کے علاوہ بیرون ملک مسلسل اسفار ہوتے ہیں، اللہ گواہ ہے میں قسم اٹھا کر اٹھاؤں تو جھوٹ نہیں ہوں، سعودی عرب اور مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہروں میں بھی اگر آپ کو پناہ ملتی ہے تو پاکستان کے پاسپورٹ کی بنیاد پہ ملتی ہے۔ عمرے کے بعد ایک دن آپ کو رہنے کے لیے وہاں کوئی تیار اجازت نہیں دیتا۔ اگر یہ ملک محفوظ ہے تو ہم بھی محفوظ ہیں، اگر یہ محفوظ نہیں تو ہمارا کچھ بھی محفوظ نہیں۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو استحکام پاکستان کے لیے بھرپور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری تمام تر جماعتیں جن اس ریلی میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، شبان ختم نبوت، تحریک نظریہ پاکستان اور صدائے حق فاؤنڈیشن، اسی طرح ہمارے حاجی محمد اسلم کچھیلا، عبدالرزاق ڈھلو صاحب اور دیگر احباب جن تمام کے میں نام سے واقف نہیں، ہم ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو استحکام پاکستان کے لیے مشترکہ جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب بڑے امن کے ساتھ منتشر ہو جائیں، اپنے اپنی مسجدوں میں جا کے نماز ادا کریں۔ جس طرح آج پرامن ریلی نکالی ہے ہم اسی طرح ہر 14 اگست کو پرامن ریلی نکالیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو پرامن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں، ہاتھ اٹھائیں، سب ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یا اللہ یہ جو ہم نے محنت کی ہے اور یہ ہمارے نوجوان یہ دین کا درد اور ملک کا درد رکھنے والے جو 15-16 میل کا سفر دھوپ میں کر کے تیرے سامنے آئے ہیں، یا اللہ اس گرمی کے سفر میں یہ اللہ
پسینے سے شرابور ہیں، یا اللہ یہ آپ سے دولت نہیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ آپ سے مربے نہیں مانگ رہے ہیں، یہ سب ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک یا اللہ آپ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بیچارے جو اس دھوپ کے اندر میدان کربلا سمجھ کر اس کو عبور کر کے آئے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ ہمارا سب کا ایک مقصد ہے کہ یا اللہ اس کے اندر اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ اس کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس کو برباد اور مختلف مسائل میں تقسیم کر کے اس کو ختم کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ان کی قسمت میں خالق کائنات ہدایت نہیں ہے تو تو اپنے کرم سے ان لوگوں سے ہمارے پاکستان کے رہنے والے ان شہریوں کی جان کو محفوظ فرما جو پاکستان کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا اللہ جو آدمی بھی پاکستان سے محبت کرتا ہے اور حقیقتاً اس کے دل میں اسلام کی بھرپور محبت موجود ہے، یا اللہ ان کو تقویت عطا فرما۔ یا اللہ اے خالق کائنات تو تمام آدمیوں کے دلوں کو بھید کو جانتا ہے، یا اللہ ہمارا تیرے سامنے ہمارے دلوں کی ہر رگ تیرے سامنے ہے، ہماری ہر رگ کی یہ خواہش ہے کہ یہ ملک جس میں ہزاروں مساجد ہیں، ہزاروں دینی مدارس ہیں، ہر مکتبہ فکر کے یہاں دینی ادارے چل رہے ہیں، یا اللہ یہ اس وقت تک چل سکتے ہیں جب تک یہ ملک پاکستان ہوگا، یا اللہ انہی دینی اداروں کی بقا کے لیے اس ملک کی حفاظت فرما، اور یہاں غریب عوام جو روٹی اور پانی کے لیے بیچارے بجلی کے لیے ترستے ہیں، یا اللہ ان کے انتظامات فرما، اور ہر آنے والے حکمران کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ دل سے اور ایمان کو آدر نادر کر کے عوام کی خدمت کرنے کی اسے توفیق عطا فرما، اور جو اس کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کا بیڑا غرق فرما، اور ہم سب کو اپنے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔